جی تھینک یو سو مچ. ڈی جی متین حیدر, ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہے. آج ہمیں آپ کی طرف سے اپڈیٹس مسلسل مل رہے ہیں, اور ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ پاک فوج نے اپنی جو ریگولر مشقیں وہ شروع کر دی ہے. ایئر فورس نے آلریڈی شروع کی ہوئی ہے. رات کے ہمیں وزیر اطلاعات کا بھی اسٹیٹمنٹ ملا جس میں یہ کہا گیا کہ اگلے 36 گھنٹے بھارت کی جانب سے حملے کے لیے انتہائی اہم ہیں. آپ سے اسپیسیفکلی یہ پوچھنا ہے کہ کتنا بڑا خطرہ ہے, ہماری کون سی جگہیں پاکستان میں, کیا لائن آف کنٹرول, آزاد کشمیر, بھاولپور, کن جگہوں پہ خطرہ زیادہ ہے, اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری ان علاقوں میں کتنی ہے. چونکہ ایکسرسائز کا کلپ ہمیں آ چکا ہے. اور ڈپٹی پی ایم ایف ایم سے سوال ہے, ہمارا جو ڈپلومیٹک سٹاف نیو دلی سے آ رہا تھا ان کے ساتھ واگا بارڈر کے اوپر بہت بدسلوکی کی جا رہی ہے. ایک نوٹ بھی ہمیں فارن آفس کے گروپ میں اس حوالے سے ملا. تو یہ بتائیے, یہ بھی انٹرنیشنل لا ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے جو ڈپلومیٹک سٹاف آ رہا ہے. ہم نے ان کے سٹاف کو بڑے احترام سے بھجوایا, لیکن ہمارے سٹاف کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے. تو بس یہ 2 سوال ہیں. بہت شکریہ. کیا کر رہی ہے یہ, میں نے جو اسپوکس پرسن ہے ان کو کویسچن چھوڑا ہوا ہے, اس کے اوپر رسپونڈ بھی نہیں کر رہی منسٹری. میرا خیال 3 ہو گیا, پھر آپ نیا سوال کر لیں. جہاں تک 24 سے 36 گھنٹے کا سوال ہے, یہ اٹ واز بیسڈ آن کریڈیبل انٹل انفارمیشن. سو وی تھاٹ دیٹ اٹ وڈ بی اپروپریٹ لیٹ نائٹ اٹ شوڈ میڈ پبلک, and that's why the information minister gave this statement. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Number 2, بدسلوکی جہاں تک آپ نے فرمایا, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe that respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they are moving to and from, we will take care of that. جہاں تک پاکستان کے پھنسوں کے تعلق ہے, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with the more detail. Exactly. آپ نے ایک ایکسرسائز کا ریفر کیا. دس از جسٹ ون پارٹ دیٹ واز شیئرڈ ود یو. ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کی چاہے فوج ہے, چاہے فضائیہ ہے, چاہے نیوی ہے, چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں, وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہے. سو وی آر ایوری ویئر آل دا ٹائم. وی آر ریڈی اینڈ وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک آن آل سارٹ آف چیلنجز. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. جی میرا نام اعجاز احمد ہے, میں جی این این سے ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ سے سوال ہے اور جنرل صاحب آپ سے سوال ہے. جنرل صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ایکسرسائز کا متین نے تذکرہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اتنی مورچے گرا دیے, اتنے جہاز گرا دیے. ہمیں تھوڑا سا اسپیسیفک اس حوالے سے بھی آپ بتا سکیں کہ ایکچولی لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈری پر کیا صورتحال ہے. پھر انڈین میڈیا بہت بلند و بانگ دعوے کرتا ہے کہ ہمارے پاس رفائل آ گئے ہیں, پاکستان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. تو ہمارے پاس توڑ کیا ہے اس کا؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ہی امریکی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ مارکو روبیو جو ہیں یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ, وہ آپ سے اور انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں گے. انڈیا نے ایک یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد وہ ایک فالس فلیگ کرتا ہے اور پھر پاکستان پر الزام شروع کر دیتا ہے. ہماری پری کنڈیشنز کیا ہوں گی اور کیا میڈیشن پاسبل ہے موجودہ صورتحال میں؟ نہیں ذرا ایک آلریڈی ان کے 4 سوال ہیں ایک ہی میں, سو میرا پہلے ہینڈل کر رہے تھے. ابھی کرتے ہیں, ابھی آپ کے پاس ول کم ٹو یو. تو اس پہ اگر آپ کامنٹ کر دیں, از دیر اینی اپڈیٹ آن دا کرنٹ سچویشن؟
देखें, we have a number of telephone calls request, हमने भी भेजी हुई हैं, हमारे पास भी है, we are managing it as per maximum potential. लेकिन ये जो आपने सेक्रेटरी रूबियो की बात की, उन्होंने चूँकि मेरा शायद एक ट्रैवल था जो मैंने पोस्टपोन किया, यू ऑल नो, काबुल के बाद मैंने ढाका जाना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मुझे भी भेजी हुई है और गालबन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आई है. तो whosoever is available will talk to him when he calls. Obviously Foreign Office, as per the standard practice, will tie up the time. जहाँ तक फॉल्स फ्लैग है, हमने तो इसको अपनी इवन पहलगाम पे सीरियस रिजर्वेशन फ्लैग कर दी हैं. पहले आपने सब कुछ देखा है जो जनरल शरीफ ने आपको दिखाया है. दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दैट वी डू नॉट बिलीव कि ये है, लेकिन इसके बावजूद वी हैव ऑफर्ड, ओके फाइन, इफ हुआ है, यू से दैट इट्स हुआ है, तो प्लीज़ give the evidence to the neutral independent investigators. What is the problem about not having a probe? So अगर probe होगी तो only then we would know कि where do we stand. तो ये false flag जो है, ये एक इनका ड्रामेटिक किस्म का ये इनका प्लान है. पुलवामा देख लें, मैंने भी आपको मैडलिन ऑलब्राइट की किताब प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट का बताया. I was present 2nd of December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif, and we have dialogue. Madeleine Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, apna Mushahid Hussain Sayyid, Shawaz Sharif Saab and Riaz Khokar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. These are national history and archives, and they are where it should be. So let me assure you, we know that there is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first 48 hours has died down already. You have seen that the Indians khud wo sawal wahi pooch rahe hain or they are questioning many things. So this is how their narrative has virtually gone for the six, and their propaganda has fallen. So हम अभी भी हमारी जो ऑफर है वो है. जहाँ तक आपने ममालिक की जिक्र किया, मीडिएशन की बात की, देखिए मीडिएशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मीडिएशन तो कोई ज़रूरत नहीं है. So our friends have offered and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and the regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are inshallah in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode of our liking. Thank you. I'll just add to the